اور اپنے دعوت دوں گا مدرسۃ الصفا دعوت تعلیم کے ناظم تعلیم محترم جناب قاری امتیاز حیدر حفظ اللہ صاحب کہ وہ آئیں اور خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ الذی غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب للطول لا الہ الا هو الیہ المصیر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا يخلق نبي بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قابل صد احترام علماء کرام عزیز طلباء معزز سامعین بزرگان دین نوجوانان ملت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ نماز کا بھی وقت ہونے والا ہے۔ مختصر چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پیارے بھائیو، اتنے علماء کے سامنے میرا بولنا ویسے بھی مجھے عجیب سا لگتا ہے، لیکن علماء کے سامنے بول کر اپنے بیان کی اصلاح چاہتا ہوں۔ موضوع ہے فرمانبردار اولاد۔ اولاد فرمانبردار کس طرح بن سکتے ہیں؟ تو میرے محترم بھائیو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، یعنی فطرت الاسلام۔ جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ
فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان پیدا ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ فرمانبردار پیدا ہوتا ہے۔ مسلمان مانا فرمانبردار۔ فَأَبَوَاهُ، والدین توجہ رکھیے بھائی، پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ فرمانبردار دنیا میں تو آیا، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ علی ھذا القیاس۔ پیارے بھائیوں، پھر والدین ہیں، یہ والدین کی تربیت ہے، یہ والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ پھر بعض جو والدین یہودی ہوتے ہیں، اولاد بھی یہودیت کی طرف چلا گیا، والدین عیسائی ہیں، اولاد عیسائیت کی طرف چلے گئے، والدین مجوسی ہے، اولاد بھی مجوسیت کی طرف چلے گئے، والدین ہندو ہے، بچہ بھی ہندو مت کا پیروکار بن گیا۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے، ذرا سوچئے میرے بھائی، والدین اگر مشرک ہے تو پھر بچہ بھی جا کر مشرک بنتا ہے۔ لقمان علیہ الرحمہ اپنے معصوم بچے کو تعلیم دے رہے، کیا تعلیم دے رہے؟ یا بنیا، او میرے بچے، او میرے پیارے بچے، او میرے لخت جگر، یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک ظلم عظیم ہے۔ معصوم بچے کو توحید کی تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن میں افسوس سے کہہ رہا ہوں، آپ دل پر نہ لیجئے، میری باتیں ویسے بھی کڑوی ہوتی ہیں، دل پر بات نہیں لیجئے، بس لوگوں نے کہا یہ توحیدی ہے۔ کیا کہا بھائی؟ اور توحید مسجد میں جا رہے ہیں، یہ توحیدی ہے۔ ہم بھی خوش ہو گئے، سینہ چوڑا ہو گیا، ہم توحیدی ہیں۔ تاکہ بلال صاحب، ہم توحیدی ہیں۔ لوگوں نے کہا، بلے تن سے کہا یہ وہابی ہے، ہم بھی خوش ہو گئے، ہم وہاب کے ماننے والے وہابی ہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج تک توحید ہم نے بھی نہیں سمجھی ہے۔ توحید، اور توحید لنگڑی لولی ہے، توحید نہیں سمجھ میں آئی۔ ہاں سٹیمپ ہاتھ میں ہے، سٹیمپ ہے جی، فلانا کافر، فلانا مشرک، فلانا بدعقیدہ، فلانا بدعتی، فلاں جو ہے وہ ایسا ہے، فلاں جو ہے وہ ایسا ہے، تیرا عقیدہ خراب، تیرا عقیدہ خراب۔ اگر مجھے بتانا تیرا صحیح عقیدہ کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ میرے ہاتھ میں تو جھنڈا توحید کا تاما ہے، توحید کا، لیکن توحید مجھے خود سمجھ میں نہیں آئی تو دوسرے کو بدعقیدہ کیوں کہہ گئے بھائی؟ اور میرے پیارے بھائیوں، ہمارے اسلاف اپنے معصوم بچوں کو، معصوم، یا بنیا لا تشرک باللہ، ابتدا سے توحید کا درس دیا جا رہا ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم جب دنیا سے جا گئے نا تو اپنے جوان بیٹوں کو بھی توحید کا درس دیتے ہوئے جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، او میرے بچوں اب تم جوان ہو گئے ہو، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، جانے کا وقت آنا ہے سب کا بھائی۔ ابھی آپ ملاحظہ کر گئے تھے نا، ابھی آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے، ابھی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے تھے، ہمارے کتنے ساتھی، کیا بزرگ، کیا جوان
جو ہمارے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے یہ دنیا چھوڑ کے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے سال جب ہم ویڈیو چلائے تو اس میں ہمارا نام بھی آ جائے، اور جانے سے پہلے اپنے معصوموں کو توحید کا راستہ بتلا دو، توحید کا راستہ بتلا دو بھائی، انگلی پکڑ پکڑ کر اس کو توحید کا راستہ بتلا دے۔ انشاءاللہ جب اس کی انگلی پکڑ کر توحید کی تلاش میں نکلے گا، انشاءاللہ اپنا عقیدہ بھی درست ہو جائے۔ اور یہی تیرے معصوم بچے، او ولد صالح یدعو لہ۔ وہابیوں سے اور کسی چیز کی امید مت کرنا، خیرات میں رات کو توتا کھاتا لے دے ہوئے، اور خیرات کو یہ ویسے بھی نہیں دیتے۔ کم از کم توحید کو سمجھا کے جاؤ، اللہ کا گھر مسجد کا راستہ تو بتلا دے، جہاں بیٹھ کر یہ ہاتھ اٹھائے، او ولد صالح یدعو لہ، تیرے لیے دعا کرے۔ اور دعا وہی کرتے ہیں جو فرما بردار ہوتے ہیں، جو اولاد فرما بردار ہوتی ہے۔ بیٹا خاموش ہو جاؤ۔ جو اولاد فرما بردار ہوتی ہے وہی اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ یہی تیرے لیے صدقہ جاریہ ہے نا، اس پر اپنا مال خرچ کر۔ ہاں، اسکول کی فیسیں تو بہت زیادہ دیتے ہیں ہم، مدرسے کی فیس ہم نہیں دے سکتے، یہاں آ کے فیل ہو جاتے ہیں، یار تھوڑی سی ڈسکاؤنٹ کر دو ہمارے ساتھ۔ اور اللہ جزائے خیر دے میرے محترم کو، کہتے کوئی بھی بچہ مدرسے کے گیٹ سے واپس اس لیے نہ جائے کہ اس کا والد فیس نہیں دے سکتا، لیکن مجھے افسوس اس وقت ہوتی ہے جب اس کا والد اسکول میں 2,000 دے رہا ہے، یہاں 500 نہیں دے سکتا۔ کیسی سوچ رکھیں گے ہم؟ اور میرے پیارے بھائیوں، جو آپ مدرسے میں دے رہے ہو یہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہو، ہاں نا؟ اس معصوم پہ جو خرچ کر رہے نا، یہی نیک بنے گا، یہی صالح بنے گا، یہی تیرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ یہی وہ علم ہے، ہاں یہی وہ علم ہے جس کو آپ نے قرآن اور حدیث کی تعلیم دی نا، او علم ينتفع به، یہ وہ علم ہے جس سے آپ کے بعد کائنات والے استفادہ حاصل کریں اور تیرے اکاؤنٹ میں اجر و ثواب جمع ہو۔ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، یہ وہ علم بھی ہے، اور یہ وہ ولد صالح بھی ہے جو مرنے کے بعد تیرے لیے دعا۔ میرے بعض بھائی بڑے پریشان ہوتے اس حوالے سے کہ یار اولاد کی تربیت کریں تو کیسے، کس ادارے میں ڈالیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، بس میں اپنی آخری بات کہہ رہا ہوں، آخری بات ہے، توجہ سے سن لیجئے گا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تعلیم امتیاز میں تربیت کرنا، اور تربیت کرنے کے حوالے سے میرے پاس بچہ چھوڑو گے نا، میں تربیت کرنے میں اتنا مخلص نہیں ہوں۔ تمہارے بچے کی تربیت کرنے میں اتنا مخلص میں نہیں، اتنا مخلص ناظم عارف خان نہیں، اتنا مخلص پروفیسر شعیب فاضل عثمانی نہیں، اتنے مخلص میرے اساتذہ نہیں، جتنا اخلاص آپ کے اندر ہے۔ کیا خیال ہے؟ اور والد سے مخاطب، والد اپنے اولاد کی تربیت میں کتنا مخلص ہوتا ہے نا؟ تو میرے محمد نے طریقہ بتلا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نبی فرماتا ہے، میرا نبی فرماتا ہے، المرء
علی دین خلیلہ، اور انسان کی پہچان اس کے دوست سے ہوتی ہے۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جس طرح دوست ہوتا ہے اس طرح وہ خود بنتا ہے، جس طرح ماحول ملتا ہے اس طرح وہ خود بنتا ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ او میرے پیارے بھائیو، توجہ ہے میری طرف؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، میری گزارش یہ ہے، میری درخواست یہ ہے، میں آپ کو تربیت کا راستہ بتلا رہا ہوں کہ قاری امتیاز اتنا مخلص دوست نہیں ہو سکتا جتنا مخلص دوست تو خود ہے اپنے بچے کے لیے۔ ہاں لیکن پس گئے، ہاں بھائی ہے تو ہے، اخلاص تو ہے، اخلاص تو ہے، ہم سب میں ہے، ہم سب چاہتے ہیں ہمارے بچے کی اچھی سی اچھی تربیت، اچھی سی اچھی تربیت ہو۔ کون نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں نا کہ ہمارے اولاد کی اچھی سے اچھی تربیت ہو، بہتر سے بہتر تربیت، بہتر سے بہتر تعلیم ملے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کا راستہ بتلا رہا ہے کہ جو تو اپنے بچے میں چاہتا ہے۔ سن لو بھائی، سن لو، توجہ رکھنا، بڑی قیمتی بات ہے، بڑا قیمتی جملہ ہے، ضائع مت کرنا۔ جو اخلاق، جو بہتری، جو تربیت، جو اصلاح، جو کامیابی، جو اچائی، جو خیر، جو نیکی اپنے بچے میں چاہتا ہے وہ اپنے اندر پیدا کر لے۔ کیا پس گئے نا؟ میں بھی پس گیا اور آپ بھی پس گئے۔ کیا خیال ہے؟ میں اپنے بچے کے لیے ایک مخلص دوست ہوں، مجھ سے بہتر مخلص دوست اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور میرا نبی فرماتا ہے تو اپنے بچے کے لیے دوست ہے تو جو خوبیاں اپنے بچے میں چاہتا ہے وہ اپنے اندر پیدا کر لے، تیرے بچے کی اصلاح گھر سے ہو جائے، کسی استاذ کے پاس بٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اپنے اندر پیدا کرتا جا، عملی نمونہ بن جا، عملی نمونہ بن کے دکھا۔ یہ بچہ تجھے دیکھ کر اس کی تربیت خود بخود ہو جائے گی۔ اور میرے پیارے بھائی، ٹائم زیادہ ہو جائے گا، بس آخری بات کہہ رہا ہوں، بڑا افسوس ہوا مجھے، بڑا دکھ پہنچا ہے جو ویڈیو ہم نے ابھی دیکھی، جو ہمارے ساتھی فوت ہو گئے۔ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ جو بیمار ہے اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، 2021 ختم ہونے سے پہلے ہمیں اس بات پر سوچنا ہوگا کہ کہیں اگلے سال مدرسۃ الصفا میں جب ویڈیو چلے کہیں میری تصویر نہ آ جائے۔ جانا تو ہے بھائی، انکار کوئی نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نہیں جانا۔ میں بھی بچہ ہوں، میں نے جوانی کی زندگی دیکھنی ہے، میں جوان ہوں، میری ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، میں شادی شدہ ہوں، میں نے دوسری کرنی ہے، میں نہیں جانا۔ انکار کوئی نہیں کر سکتا، جانا سب نے ہے، نمبر لگ چکے ہیں، کوئی آگے ہے تو کوئی پیچھے ہے۔ بس درخواست آپ سے یہ ہے کہ اس ویڈیو میں نا تصویر آنے سے پہلے ہم اپنی بھی اصلاح کر لیں، اپنی اولاد کی بھی اصلاح کر لیں۔ اولاد کی اصلاح اسی طرح ہو سکتی ہے کہ ان کو اللہ کے گھر میں بھیج دیں، ان کو اللہ کے گھر میں آنے دو، مدرسۃ الصفا میں آنے دو۔ انشاءاللہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے۔ ابھی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہاں تک جاتے ہیں انتظامیہ والے، کہاں تک۔ ابھی بھی ہماری کلاس چل رہی ہے، جو ہمارے اساتذہ ان کے لیے باقاعدہ کلاس رکھی ہے، جو باہر سے ہمارے قاری محترم جناب قاری عطا اللہ صاحب وہ تشریف لاتے ہیں، مخلص ساتھی ہیں، بغیر دنیاوی مفاد غرض کے روزانہ آتے ہیں، اساتذہ کو تعلیم دے رہے ہیں تاکہ اساتذہ کی تعلیمی استعداد، علمی استعداد بڑھے گا نا تو طلباء کا خود بخود ساتھ میں
بڑھے گا۔ تربیت کے لیے ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی، کہاں کہاں تک ہم جاتے ہیں تاکہ ہم پہلے خود سیکھ لیں۔ ہاں ہم سب ناقص ہیں، کم علم ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم خود سیکھیں اور پھر اپنے بچوں کو آ کر سکھائیں۔ بہتر سے بہتر تعلیم ہو، بہتر سے بہتر تربیت ہو، بہتر سے بہتر پرسکون ماحول ہو، ٹائم ضائع نہ ہو۔ کورونا شروع ہو گیا، ادارے بند ہو گئے، ہمارے 15 سے 20 دن لگے، اس کے بعد ہم نے آن لائن کلاسیں شروع کر دی۔ آ جاؤ بھائی، اس طرح ہو سکتا ہے نا، تاکہ کم سے کم نقصان ہو۔ آن لائن کلاسیں شروع کر دی۔ تو میرے محترم بھائیو، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں اور آپ ہمارے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں تو اکیلے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ جو ماحول ہم اس کو ادارے میں دے دیتے ہیں اور وہی بچہ جب گھر پہنچ جاتا ہے، گھر 22 گھنٹہ آپ کے پاس ہوتا ہے نا، 22 گھنٹہ، تو کیا ہم نے اپنے بچے کو وہ ماحول گھر میں دیا ہے؟ گھر میں بھی اس کو وہ ماحول میسر ہے کہ نہیں؟ موبائل تو ہم نے پکڑا دیا ہے، موبائل تو پکڑا دیا کہ بھئی بچہ ضد کر رہا ہے۔ میں پہلے ایک جملہ کہا کرتا تھا، ایک ساتھی ملا تھا، بولتے یار میرے بچے خراب ہو گئے تھے، تاکہ صاحب میرے بچے خراب ہو گئے تھے، پڑوسی کے گھر میں جا کر ٹی وی دیکھتا تھا۔ شبیر بھائی، پڑوسی کے گھر میں جا کے ٹی وی دیکھتا تھا، خراب ہو رہا تھا تو میں نے گھر میں لا کے رکھ دیا۔ کیا کہیں ہماری سوچ تو یہ نہیں ہے بھائی؟ پڑوس کے گھر میں جا کے دیکھ رہا تھا تو خراب ہو رہا تھا اور میں نے گھر میں لا کر عذاب رکھ دیا ہے، ابھی اصلاح ہو گئی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ جو موبائل آپ نے ہاتھ میں تمایا ہوا ہے نا، میں شروع میں بات کہہ چکا ہوں کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ میرا معصوم کہاں بیٹھتا ہے، کہاں وقت گزارتا ہے؟ بڑے خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچے مسجد کے ساتھ منسلک۔ میں دیکھتا ہوں نیچے مسجد میں صفائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، اجتماعات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، مسجد میں بیٹھے ہوئے پاگوں کے پاگے حفظ کر ڈالے۔ اللہ رب العالمین ان کو اور برکت دے، خوشی ہوتی ہے۔ اور وہ والدین بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کے بچے وقت دے گئے تو اللہ کے گھر کو دے گئے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اپنے بچے پر نگاہ رکھیے، جاسوس بن کر نہیں، اس کی اصلاح کے لیے۔ یہ کہاں بیٹھتا ہے، یہ لیٹ کیوں آتا ہے، یہ جلدی کیوں جاتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، مکمل نگاہ رکھیے، جاسوس بن کر نہیں، ایک والد کی حیثیت سے کہیں میرا بچہ خراب نہ ہو جائے۔ کیوں کہ جو ماحول اس وقت چل رہا ہے نا، موبائل، یہ جو موبائل ہے نا، آپ تلاوت سرچ کریں گے ایسی گھنٹی آپ کو دیں گے کہ یاد رکھیں گے آپ۔ یہ سوچی سمجھی اسکیم ہے، پلان ہے، مسلمانوں کے بچوں کو تباہ و برباد کرنا۔ یہ باقاعدہ آپ کے خلاف سازش چل رہی ہے۔ تو میں آخری بات آپ سے اتنی کہوں گا، میرے محترم بھائیو، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، کہ ادارے کے ساتھ جڑیے، ادارے کے ساتھ تعاون۔ تعاون کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ تعاون کا لفظ جہاں بھی آتا ہے نا تو فوراً ذہن میں چندہ آتا ہے۔ چندہ نہیں ہو میرے بھائی، اللہ نے آپ کو جو بھی صلاحیت دی ہے، جو بھی صلاحیت دی، اور آپ اس میں سے جتنا بھی ٹائم ادارے کو دے سکتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اپنی آخرت بنانی ہے، اپنی آخرت بنانی۔ تمام ساتھیوں کے پاس تاثراتی فارم ہے جو آپ کو آتے ہوئے استقبالیہ سے ملے ہیں، تاثراتی فارم، اس کو لازمی فل کیجئے۔ اگر آپ ابھی جمع کرا سکتے ہیں فل کر کے ابھی جمع کرا دیجئے، اور اگر آپ بعد میں فل کر کے جمع کرانا چاہتے ہیں بعد میں جمع کرا دیجئے، تاکہ ہمیں ایک اندازہ ہو، آپ کے نمبر ہمارے پاس آ جائے تاکہ ہم آپ سے رابطہ کر سکیں۔ تو میرے محترم بھائیو،
آخرت کی تیاری ضروری ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ تیاری بھی نہ ہو اور ہماری تصویر بھی 2021 کے اینڈ میں ویڈیو میں دکھائی جائے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا نا، تو ادھر ادھر دیکھا، گھر میں ادھر ادھر دیکھا، کہا ابو ذر کیا بات ہے، گھر میں قابل ذکر کوئی چیز نہیں، نہ صوفے ہیں، نہ بیڈ ہے، نہ سنگار میز ہے، نہ برتنوں کی لائن ہے، کچھ بھی ایسا نہیں، کیا بات ہے؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا تھا، کہا میرے بھائی ہمارا ایک اور گھر ہے، شیخ صاحب ہمارا ایک اور گھر ہے، تو جو بھی قابل ذکر چیز آتی ہے نا وہ ہم اس گھر میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ تو سائل سوال کرنے والا سمجھا کہ شاید کوئی دوسرا گھر ہے، پاکستان میں دوسرا گھر، لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، اصل گھر کہاں ہے بھائی؟ آخرت کا گھر۔ تو کہا جو بھی قابل ذکر چیز آتی ہے نا وہ ہم کہاں دیتے؟ اللہ کے راستے میں دیتے، اللہ کے راستے میں دے کر نا دوسرے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ تھے آخرت کی تیاری کرنے والے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جب آذان کی آواز سنتے تھے نا، آذان کی آواز، تو کانپنے لگ جاتے تھے۔ لوگ پوچھے تھے ابو درداء کیا بات ہے، کیوں کانپ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اس حقیقی بادشاہ کے سامنے پیشی کا وقت آ گیا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ تو میرے محترم بھائیو، میں بھی کمزور ہوں، آپ بھی کمزور ہیں، اللہ سے دعا کیجئے، کوشش کیجئے کہ ہم اللہ کے دین کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ ہیں۔ یہ جو آپ فیس دیتے ہیں یہ تو آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اور بہت سارے میرے بھائی اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اللہ رب العالمین یہی دیا ہوا ان کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائے، جن کے بچے بھی ہمارے پاس نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے لیکن وہ بھرپور تعاون کرتے ہیں ادارے کے ساتھ۔ کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو یتیم ہیں، کچھ مستحق ہیں، غریب ہیں، نہیں دے سکتے، ان سے ہم فیس نہیں لیتے، تو وہ ساتھی جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔